جناب حبیب ابن مظاہر کے والد مولا امیر المومنین کے خاص چاہنے والوں میں سے تھے۔ ایک روز دعوت کی انہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کے والد نے، یعنی جناب مظاہر، حبیب ابن مظاہر یعنی مظاہر کے بیٹے حبیب، ہے نا۔ جناب مظاہر نے دعوت کی ایک دن مولا امیر المومنین کی، اور کہا کہ آپ تنہا نہ آئیے گا بلکہ اپنے دونوں فرزندوں کو، شہزادوں کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ مہمان نوازی کے لیے، دعوت کے لیے وہی بلاتا ہے کہ جس کو اس سے عقیدت ہوتی ہے، اور آدمی بھی وہی جاتا ہے کہ جس سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین کی میزبانی کے لیے مظاہر نے اہتمام کیا۔ امام حسن اور امام حسین دونوں آئے۔ چنانچہ مولا امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو لے کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ جناب حبیب بن مظاہر کے احترام کے ساتھ ان کے والد نے استقبال کیا مولا امیر المومنین کا۔ دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان بچھ چکا ہے، تشت سامنے آ چکا ہے، ہاتھ دھلا رہے ہیں، ہے نا۔ مہمانی کے اصول میں سے یہ ہے، سنیے، مہمانی کے اصول میں سے یہ ہے کہ میزبان کا جو فریضہ یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کے سامنے تشت رکھے۔ اب تو ہوتا نہیں، پہلے تشت ہوتا تھا جس میں لوگ ہاتھ دھلتے تھے، اب تو کہتے تھے وہیں دھل لیجئے۔ مہمانی کے اصول میں، روایتوں میں یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو میزبان کا حق یہ ہے کہ وہ فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے میزبان کا ہاتھ دھلائے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد۔ اب تو جو ہے وہ کہ میزبان بھی ویسے ہی ہو گئے، مہمان بھی ویسے ہی ہو گئے۔ اب تو بفا سسٹم ہے، وہ آئے، وہ کھڑے ہو کے کھائے اور جو ہے پلیٹ پھینکا اور چلے گئے۔ انہوں نے بھی بلا لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا کہ وہ آئیں گے اپنا کھانا، چلے گئے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہے کہ آپ مہمان کو کسی کو بلاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ دھلائیے۔ چنانچہ ہاتھ پر دھل چکے تو کہا کہ نہیں، جب تک جو ہے وہ حبیب نہ آ جائیں گے ہم کھانا شروع نہیں کریں گے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا میرے لال حسین جاؤ کہ لے آؤ تمہارا دوست، جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک ہم کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ لے آئے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا، سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔